من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں پہلے سجدے کے بارے میں عرض کیا تھا۔ پہلے سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان جو ہم اٹھ کے بیٹھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جلسہ۔ پہلے سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان در ذیل دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے اور مجھے ہدایت پر قائم رکھ اور مجھے روزی عطا فرما۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ بخشش اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، سوال اللہ سے ہی کیا جائے گا۔ پھر ورحمنی، رحم بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ عافنی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے عدل نہ مانگا کرو، نہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ اس کا عدل برداشت کر سکو۔ میاں صاحب کہتے عدل کریں تا تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جامن میں ورگے منہ کالے۔ اللہ سے عافیت مانگو، جب بھی سوال کرو یا اللہ عافیت عطا فرما، عافیت عطا، عدل نہیں۔ ہو اس کی ہزاروں مخلوقات کو تو ہم پیروں میں روند کے رکھ دیتے ہیں، اور تو کیا اس کی مخلوق نہیں؟ تو جب عدل مانگے گئے تو اس کے ساتھ جو انصافی ہوئی بابو وہ بھی دینی پڑے گی۔ تو اس لیے نہیں، عدل نہیں، فضل، عافیت، مولا فضل، مولا عافیت۔ پھر واہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت پر قائم رکھ۔ ہدایت بھی اللہ ہی دیتا ہے جی، ہدایت من جانب اللہ ہے۔ کائنات میں کوئی دوسری ہستی نہیں جو ہدایت دے سکے، ہدایت صرف اللہ ہی دے سکے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے، جسے چاہے وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اور ورزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر دوسرا سجدہ کرے، پھر سر اٹھائے، پھر ہاتھ اور داہنا قدم کھڑا کرے، کر کے اس کی انگلیاں قبلہ کرے، قبلہ رو کرے، اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھے۔ یہ جو گھٹنے نا جی، ان سے نیچے نہیں جانی چاہیے انگلیاں، ایسے گھٹنوں کے اوپر آپ کی انگلیاں آپ کے گھٹنوں کے برابر میں آ جائیں، نیچے ہاتھ لے کے نہیں جانے۔ اپنی رانوں کے اوپر آپ کی ہتھیلیاں ہوں گی، انگلیوں کا اختتام گھٹنوں کے قریب ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اللہ آپ کی خیر کرے، اللہ اکبر کہتا ہوا جب سجدے میں جائے گا، سجدہ کرے گا، پھر سر اٹھائے، پھر ہاتھ اٹھائے، پھر اسی طرح جس طرح بیٹھے تھے اسی طرح پہلے ہاتھ اٹھائے گا، پھر گھٹنے اٹھائے گا، ہاں جی، پھر اس کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے گا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر قرات شروع کرے گا، پھر اسی طرح رکوع سجود کر کے داہنا قدم اٹھا کر بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھنا، یہ سنت ہے۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے تشہد، التحیات۔ التحیات للہ، ذرا بول لیجیے التحیات للہ، ہاں، والصلوات والطیبات۔ اچھا اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے تمام قولی، فعلی، مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ عبادت تین قسم کی ہے، چوتھی قسم کی عبادت کوئی نہیں۔ قولی، فعلی، مالی، زبان سے، عمل سے، مال سے۔ زکوٰۃ مالی عبادت، روزہ بدنی عبادت، نماز بدنی عبادت، اور حج دونوں عبادتیں ہو گئیں، مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے۔ قولی بھی ہم وہ کہتے ہیں نا آج کے دوران لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہاں جی، اللہ آپ سب کو بھی اور مجھے بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، ہاں جی، عمرہ کریں یا سعادت کریں۔ تو یہ قولی، فعلی، مالی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ، بولیے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے نبی کو۔ حضور فرماتے ہیں جو مجھے سلام کرتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں، جو درود بھیجتا ہے درود کا جواب بھی حضور عطا فرماتے، سلام کا جواب بھی، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔
تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں، نماز کے اندر بھی نبی کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، اس حضور قلب کے ساتھ ہم کریں کہ ہم جب سلام کریں مدینے والا اس کو جواب بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر جب ہم یہ کہتے ہیں نا جی، تو پھر آگے سے اللہ کہتا ہے یہ بھی کہہ لے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے بندے اور اس کے، ہم حضور کی عبادت نہیں کرتے، ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت۔ اب جو بھی کوئی کہے نا جی قبر پرست، پیر پرست، مشرک، بے ایمان، اسے کہو بھائی حضور نے خود کہا ہے جو کسی کو کافر کہے اگر وہ نہیں ہے تو وہ قول اسی کی طرف لوٹ کے آئے گا۔ جب میں کہہ جو رہا ہوں میں اللہ کے سوا کسی کو لائق عبادت مانتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں، کرتا ہی نہیں، تو پھر مجھے کوئی کہے مشرک تو ہویا کون؟ تو کہی جاؤ ٹھیک ہے۔ کوئی کہے مجھے پیر پرست، میں کرتا ہی نہیں، میں صرف اللہ پرست ہوں، میں اللہ کی پرستش مانتا ہوں، اسی کی پوجا مانتا ہوں، اسی کو لائق عبادت سمجھتا ہوں، اسی کی کرتا ہوں۔ جب میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میری سوچ، میری تعلیم ہی نہیں ہے تو مجھے کوئی کہتا رہے۔ ہاں جی، ایک بندہ کانا نہیں ہے تو اس کو کانا کہتا رہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے شرک کا فتویٰ لگانے سے پہلے یہ بات دیکھیں کہ اگلے کا نظریہ کیا ہے، اگلے کی سوچ کیا ہے، اگلا کیا سمجھتا ہے۔ ہم حضور کے اوپر اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، جب بھی ضرورت پڑے گی ہم حاضر ہیں، لیکن ہم عبادت نہیں کرتے۔ محبت اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے۔ محبت کرنا عبادت نہیں ہوتا، عبادت اور چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے یہ ہم ہر نماز کے اندر گواہی دیتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ امام ترمذی کی الجامع الصحیح کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس کو تشہد کہتے ہیں۔ جب اشہد اللہ کے قریب پہنچے تو داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دے، ٹھیک ہے نا جی، اور لفظ لا پر کلمے کی انگلی اٹھائے مگر ادھر ادھر نہ ہلائے، ٹھیک ہے جی، اللہ پر گرا دے۔ اسی طرح سب انگلیاں فوراً سیدھی کرے۔ اب 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اٹھ کھڑا ہو اور اسی طرح پڑھے، مگر فرض کی ان رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورہ ملانا ضروری نہیں۔ اب پچھلا جو قاعدہ ہے جس کے بعد ختم کرے گا، اس میں تشہد کے بعد درود پاک پڑھا جائے گا، اس کے تشہد کے بعد درود پاک پڑھا جائے گا۔ درود پاک یہ جو میں نے نقل کیا ہے صحیح بخاری شریف کتاب الانبیاء سے میں نے نقل کیا ہے، آپ سیدنا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو میں نے لکھا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سیدنا کیوں لگایا؟ دلائل الخیرات شریف درود شریف کی ایک کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب، صدیوں سے علماء اس کو پڑھتے آ رہے ہیں۔ ایک شخص وہ صرف پڑھتا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں سیدنا کے ساتھ پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ میری یہ عادت مبارک ہے۔ ایک بندہ جو ہے نا جی، وہ خواب میں اس نے دیکھا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاتھ میں انہوں نے تلوار پکڑی ہوئی ہے، اوے تو حضور کو سردار نہیں مانتا، سیدنا نہیں پڑھتا؟ ہاں جی، وہ کہتا ہے جی اس کے بعد پھر میں ڈر گیا، میں نے کہا عمر فاروق اعظم ناراض ہوتے ہیں، سیدنا ابراہیم پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی۔ تو اگر کوئی پڑھتا ہے ٹھیک ہے، سبحان اللہ، محبت کی بات ہے، حضور کی عظمت اور شان کی بات ہے، اور یہ
کلمات بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہیں، اس لیے پڑھ لینا چاہیے۔ تو اگر کوئی نہیں پڑھتا تو ادب احترام تو ہے نا، عزت تو ہے نا، یعنی تو سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت اس طرح پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن ادب زیادہ کس میں ہے؟ سیدنا کہنے میں۔ ہمارے سردار، اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پہ، ہمارے سردار جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی آل پاک پر ہیں جی۔ اس طرح کہنے سے ذرا ادب احترام ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے جی؟ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمتیں نازل کی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تو برکتیں نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکتیں نازل فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کا مستحق اور بڑی بزرگی والا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی العزیز زندگی رہی تو فجر میں عرض کروں گا کہ ہم یہ درود پاک کے بعد کون کون سی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ کچھ عرض کر دوں گا۔ اتنا یاد رکھیے کہ یہ وہ کیفیت اور یہ وہ وقت آ جاتا ہے جس وقت پر رحمت الہیہ مکمل طور پر آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ نماز کا وقت سارا ہی بڑا اہم وقت ہے، لیکن بالخصوص اب یہ وقت آ چکا ہے جب آپ نے حضور پر درود بھیج دیا نا جی، اب پوری مکمل طور پر رحمت الہیہ آپ کی طرف متوجہ ہے۔ اب بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ ہر ایک بندہ دعائیں نہیں مانگ سکتا تھا۔ بزرگوں نے پھر کہا کہ آپ کو ہم ایک جامع دعا بتا دیتے ہیں، وہ جامع دعا کر لیا کرو، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اب کون کون سی ہم دعا مانگ سکتے ہیں وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے درس میں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا، ہاں نہیں پوچھو۔ آل اولاد کو کہتے ہیں، آل اولاد کو کہتے ہیں۔ آپ کی جتنی اولاد ہیں وہ آپ کی آل کہلائے گی۔ ہاں تو ان کی اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، وہاں سے لے کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی یہ لڑی چلی آ رہی ہے، یہ ساری کی ساری آل کہلائے گی۔ نیچے جتنی بھی چلتی ہیں نا جی وہ ساری آل کہلاتی ہیں، جس کو ہم اولاد کہتے ہیں نہیں، ہے نہیں، پوترے پوتریاں، دوترے دوتریاں، ہے نہیں، پوتے نواسے، یہ جو ہم کہتے ہیں یہ ساری اولاد میں آل میں گنی جاتی ہے، اس کو آل کہتے ہیں۔ ہاں جی ہاں نہیں اس کی وہ آل سے مراد ہوتا ہے جو اس کے نیچے کام کرنے والے اور اس کے حکومت کے چیلے چانٹے نہیں تھے، اے جناب سیکٹری ہے، فلانا ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، وہ آل کے زمرے میں آ رہی ہیں۔ آل کا بہت وسیع وہ ہے جو مفہوم ہے نا جی اس کا، لیکن عرف عام میں جو استعمال کیا جاتا ہے وہ اولاد کے زمرے میں کیا جاتا ہے۔ اس طرح تو ہم بھی حضور کی اولاد ہیں، ہم بھی حضور کی اولاد ہیں، حالانکہ میں سید نہیں ہوں، لیکن حضور کی اولاد ہوں۔ کیوں؟ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور کی ازواج کو امہات المومنین کہا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ مومنوں کی مائیں۔ تو جب حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو حضور امت کے کیا ہوئے؟ والد ہوئے نا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہاں پر درود کی باری آ رہی ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں مجھ پر درود ہو رہا ہے، نہیں، وہ جو حضور کا خونی رشتہ ہے، خونی نسب چل رہا ہے وہ آل۔ اس طرح آل میں تو میں بھی ہوں، ٹھیک ہے نہیں، لیکن عرف عام میں جب گفتگو کی جاتی ہے نا، جب گفتگو چل رہی ہوتی ہے پھر اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ کس زمرے میں بات ہو رہی، کس ضمن میں بات ہو رہی ہے، پھر اس ضمن کے مطابق۔ اب آل فرعون کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد اس کے سارے حواری جو اس کے ساتھ چیلے چانٹے قمتی جتنے بھی ممبر تھے، ہاں جی، وہ سارے کے سارے اس کے آل میں گنے جاتے ہیں، اس لیے یہ آل کے معنی۔ اللہم صلی علی